مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حسب ربي جل الله الله ما في قلبي غير الله الله والله نور محمد صلى الله الله والله لا إله إلا الله الله والله ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے آقا جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ہماری جامع مسجد فیضان مشکل کشا میں 11ویں شریف کے اجتماع بسلسلہ ایصال ثواب میرے مرحوم والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے ہم آج جمع ہیں. بچپن سے ہی میں غوث پاک کا ذکر اپنی والدہ کی زبانی سنتا تھا. جب میں چھوٹا تھا اور اسکول جاتے تھے یا مدرسے جاتے تھے تو والدہ کہتی تھی بڑے پیر کے حوالے غوث پاک کا وسیلہ. اور بچپن سے ہی گھر میں 11ویں شریف اور اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے بچوں کے دلوں میں اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت ڈالنے کا. اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اولیاء کرام اور پیران عظام اہل بیت اطہار کی محبت سکھانے والا بنا دے. ماں باپ کا حق کیا ہے کہ ان پر خرچ کریں، ان کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کریں، جوتے کپڑے وغیرہ خرید کر دیں، حسب استطاعت پھل وغیرہ پیش کرنا، بیمار ہو تو اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا، دوائیں وغیرہ مہیا کرنا، غرض جتنا ہو سکے اپنا مال ماں باپ پر خرچ کرنا ان کے حقوق میں شامل ہیں. روایات میں ہے ایک شخص اپنے والد کو خرچ پیش نہیں کرتا تھا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، فریاد کی، التجا کی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، جلال مبارک میں آ گئے اور اس شخص سے فرمایا انتا و مالک لابیکا، تم خود اور تمہارا سارا مال تمہارے والد ہی کا ہے. یعنی بیٹا تو بیٹا، بیٹے کا سب کچھ والد کا ہے. اور بدقسمتی کیا ہے کہ آج بیٹا باپ سے کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میں نے کمایا ہے. ابو آپ کا تھوڑی ہے، آپ تو اتنا دیا تھا، آپ کا اپنا کاروبار، میرا اپنا، میں نے محنت کی. ہائے ہائے یہ بیٹا سوچتا کیوں نہیں کہ اگر بچپن میں باپ کہہ دیتا نا بیٹا یہ میرا ہے یہ تیرا نہیں، تو میں تو بے لباس ہی رہ جاتا. مجھے تو کپڑے بھی میرے والد نے پہنائے تھے، اسی کے پیسے سے پہنے تھے نا. ایک اور بات یاد رکھنا، ہم ماں کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں، واقعی ماں ہی ہوتی ہے، ماں کا نعم البدل نہیں. مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماں نے جو بھی بھلائی میرے اور آپ کے ساتھ کی ہے اس کے پیچھے کھڑا میرا والد ہی تھا، آپ کا والد تھا. اس والد نے تو پیسے دیے جو ماں نے سب چیزیں دلائی. ہمیں لگتا ہے امی جان دلا رہی، یقیناً ماں نے دلوائے، مگر والد کی اس قربانی کو بھولنا نہیں ہے. والد نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ بیٹا یہ میرا ہے. سوچے نا بچپن کے اپنے واقعات، کبھی ہم روئے ہوں گے اچھے کپڑوں کے لیے، کبھی ضد کی ہوگی نئے جوتوں کے لیے، کبھی کہا ہوگا ابو یہ والی ہوٹل میں کھانا ہے، کبھی کہا ہوگا یہ والا کھلونا چاہیے، ابو دوست گھومنے جا رہے ہیں میں نے بھی جانا ہے. والد نے ہماری کتنی فرمائشیں پوری کی. کبھی سوچا کہ اس وقت والد کو کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے والد نے اپنے لیے کچھ خریدنا ہو سکتا ہے والد کا کچھ اور پلان ہو. والد نے وہ سارے پلان کینسل کیے ہوں گے، ہمیں کپڑے دلائے، ہمیں جوتے دلائے، اچھے اسکول میں پڑھایا. ارے جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج اس بوڑھے والد کو بچہ کہتا ہے یہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے. ارے اس کا دکھ تو سوچو کیا ہوتا ہوگا. کیا اس کو بچپن کی وہ باتیں یاد نہیں آتی ہوگی کہ جب یہ بول نہیں سکتا تھا، جب یہ کھا نہیں سکتا تھا، میں اس کا انتظام کرتا رہا اور آج یہ مجھے کہہ رہا ہے.
نہ کرنا. کبھی بھی یہ مت کہنا خدا کی قسم جو کچھ میرا ہے وہ سب میرے ماں باپ کا ہے. اے رب کریم جو تلاوت کی اور ہماری زندگی میں ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام مسلمین، تمام مسلمات، خصوصاً بالخصوص میرے مرحوم والدین، ہمارے فیصل بھائی کے مرحوم والدین، ارے اللہ یہاں پر جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں ان کے جو بھی رشتہ دار مرحومین دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. جن کے ماں باپ چلے گئے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.